اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی خاتون سے کہ جنہوں نے ایک بڑا یونیک سا کھیل چنا اور پھر اس کھیل میں یہ ٹاپ پر پہنچی. اب یہ اس کھیل میں پاکستان کی نمبر 2 خاتون ہیں جو کہ ویمنز کیٹیگری کی اگر بات کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمنا امجد جو کہ گولف کھیلتی ہیں اور گولف میں اس وقت پاکستان کی خواتین میں دوسرے نمبر کی رینکنگ بنے. السلام علیکم. السلام علیکم. اور آپ ینگسٹ نیشنل چیمپئن رہ چکی ہیں ایٹ دی ایج آف 14. جی ایک منٹ آپ ینگسٹ نیشنل چیمپئن رہی ہیں ایٹ دی ایج آف 14. جی اوکے. آپ 3 ٹائم نیشنل چیمپئن شپ ونر بھی رہی ہیں. جی کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 8 مرتبہ کنزیکٹیولی فالڈو سیریز کے لیے کوالیفائی کیا, پاکستان ونر تھی؟ جی. کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھی رہی ہیں 2018 میں؟ جی گولڈ میڈل. واہ 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 واہ. اور آپ پہلی پاکستانی خاتون بھی رہی ہیں جو کہ ایشین پیسیفک چیمپئن شپ کے لیے جن کو انوائٹ کیا گیا تھا. جی. اور آپ پاکستان آرمی گولف ٹیم کی بھی رہی ہیں ممبر. میں ہوں آرمی ٹیم. اب یو آر اسٹل ہیئر. یہ آپ تمام باتیں سچ کر رہی ہیں؟ جی آپ چیک کروا لیں. سچ کر رہے ہیں جی, بالکل سچ کر رہے ہیں. اتنی ساری ان کی جو ہیں یہ اچیومنٹس ہیں ماشاءاللہ کہ یہ ہمارے پاس یہ ایک پورا پرچہ تھا. کنفرم کرو یقین نہ کرو. صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے نا. تو مجھے یہ بتائیں ہم نا کہ اتنا آپ نے یونیک کھیل چنا گولف, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر بھی کافی ہوں گی. نہیں کچھ خاص نہیں. کیونکہ میں نے سنا یہ ہے کہ یہ امیروں کا کھیل ہے اور بزرگوں کا بھی. ہاں ریٹائر جو ہو جاتے ہیں نا وہ کھیل, جوانوں کا بھی کھیل ہے اور نارمل مڈل کلاس لوگ بھی کھیل سکتے ہیں. اچھا لڑکیاں تو ویسے بہت ہی کم ہم نے سنی ہے کہ لڑکیاں کم تھیں لیکن اب آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہی ہیں گولف میں. اسپورٹس میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لڑکیاں اتنا نہیں کھیلتی, لیکن اب جو ہے وہ کافی لڑکیاں آ رہی ہیں اسپورٹس. تو آپ کا رجحان گولف کی طرف کیسے ہوا؟ میرا غلطی سے. غلطی سے؟ کس کی غلطی تھی, کیا تھی یہ غلطی بھائی؟ یہ تو انٹرسٹنگ ہے. غلطی تھی ایک دفعہ بس میں گولف کورس اپنے بابا کے ساتھ چلی گئی اور میں نے پہلی دفعہ ایک بال مار دیا تو ان کو لگا کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے. اچھا تو وہ مطلب آپ نے اس کو وہ کیا پٹ کر دیا تھا؟ ہاں نہیں مطلب گولف میں شروع میں آپ سے بال لگ جائے نا, جیسے گولف از لائک ہاکی کی سوئنگ کی طرح, کرکٹ کی سوئنگ کی طرح, تو آپ سے پہلی دفعہ ہی. لیکن یہ ہے کہ کرکٹ میں بال جو ہے وہ موونگ ہوتی ہے اور گولف میں بال اسٹل پڑی ہوتی ہے, تو آپ سے لگ جائے تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. فرسٹ ڈے اگر آپ سے لگ جائے تو وہ مجھ سے فرسٹ ڈے لگ گئی. آپ کی ایج کیا تھی؟ میں 11 کی تھی. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو اس میں پاور کافی چاہیے ہوتا ہے. ایک تو جو میں نے جتنا دیکھا ہے گولف کا, کبھی میں غریب آدمی ہوں, دور تک پھینکتے ہیں, میں گولف کورس گیا ہی نہیں کبھی نا, دور سے ہی نا. مجھے لگتا ہے وہاں تو سارے امیر لوگ ہوں گے, میرا کیا کام وہاں پر. لیکن جو میں نے فلم اور ڈراموں میں دیکھا ہے تو یہ کہ بہت زیادہ پاور چاہیے اس کو ہٹ کرنے کے لیے, اور اینگل خاص طور پر بڑا, اور اسٹیبلٹی دونوں چاہیے ہوتی ہے. تو گولف میں زیادہ ٹیکنیک ہوتی ہے, ٹیکنیک زیادہ میٹر کرتی ہے, اور اسٹرینتھ تو چاہیے ہی ہوتی ہے. اسٹرینتھ تو ہر چیز میں چاہیے ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ آپ جتنے اسٹیبل ہوتے ہیں اتنا ایکوریٹ ہوتے ہیں. اچھا وہ لوگ جو گولف زیادہ دیکھتے نہیں ہیں یا جن کو پتہ نہیں ہے, ان کو ایسا لگتا ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا بورنگ بھی لگتا ہے یہ گیم, کیونکہ وہ بس 4 لوگ الگ الگ کونوں میں کھڑے ہیں اور اپنا لگے ہوئے ہیں. کسی کو وہ گیم کی جو فارمیشن ہے, جس طرح ہمیں پتا ہے نا کرکٹ ٹیم میں کرکٹ ٹیم ہے, وہ ایک کی بیٹنگ آئے گی, آؤٹ ہوگا دوسرا آئے گی, پھر فیلڈنگ ہے, تو وہ سب اکٹھے ہی لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی اکیلا بھی کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے, کوئی ٹیم میں کھیل رہا ہے تو کھیل رہا ہے. لوگوں کو سمجھائیں گولف ہوتی کیسے ہے جن کو نہیں پتا کہ گولف کیسے کھیلتے ہیں. گولف میں بھی کافی انٹرسٹنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. انسان اپنے آپ کے ساتھ, جو آپ کہہ رہی ہیں اکیلے جو کھیلتے ہیں, وہ بھی اکیلے کھیل کے بور نہیں ہو رہے ہوتے, کیونکہ گولف میں ایک ہوتا ہے آپ کو اپنا ہی ریکارڈ بریک کرنا ہوتا ہے. جیسے 72 شاٹس ہیں تو آپ نے 72 سے کم نہیں ہوتا. ایک چیلنجنگ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا گولف کورس پہ جا رہے ہیں اور آپ نے اپنا آج گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے آج 72 سے کم کھیلنا ہے, تو وہ اسی چیز میں آپ کھیلتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب جو ہے وہ ختم ہو گیا راؤنڈ. اچھا مطلب 72 کیا ہے کہ ایک گیم میں آپ 72 شاٹس مار سکتے ہیں؟ ایک گیم میں آپ 72 شاٹس مار سکتے ہیں. تو ایک شاٹ ہے اپنے بال کو ٹچ کر لیا, وہ اب 100 یارڈز جا رہی ہے یا 1 یارڈ جا رہی ہے, وہ شاٹ آپ کا ایک شاٹ کاؤنٹ ہو گیا. اوکے. اور وہ جو میں دیکھتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جو ٹائیگر وڈز وغیرہ ٹائپ کے جو کھلاڑی ہیں, ان کی گیم کتنے کم شاٹس تک آ جاتی ہے؟ وہ 72 سے تو کم ہی کھیلتے ہیں موسٹلی,
60s میں کھیلتے ہیں. تو جتنا آپ کم کھیلتے ہیں تو اتنا آپ جو ہے بہتر ہوتے ہیں, اتنا آپ لیڈر بورڈ میں اوپر ہوتے ہیں. تو اس میں ریکارڈ کسی کا ہے ابھی اس وقت, کس کا ہے اور کتنے شاٹس میں اس نے کی ہے گیم؟ ریکارڈ میرے خیال سے اس ٹائم پہ 59-58 کا ریکارڈ ہے, نام مجھے یاد نہیں. ہمارے پاکستان میں کون سی کتنے کی تھی؟ میری 68 کی ہے. اوکے, اچھا اب کیا چیز ایسی ہے جو کہ ایک کھلاڑی کو اس گیم میں, جیسے کہ آپ پاکستان کی نمبر 1 بھی رہی, اب نمبر 2 پر ہیں رینکنگ میں, کیا چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو ٹاپ پر لے کر جاتی ہے اس گیم میں؟ خاص طور پر کس طرح سے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس گیم میں؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو اپنا پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس تو ہر گیم میں ہوتی ہے, لیکن اس گیم میں آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیک دیکھ کر پریکٹس کرنی ہوتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا انیوا پریکٹس نہیں کر سکتے آپ, تو آپ کو بہت زیادہ دیکھ کے پریکٹس کرنی ہوتی ہے, ہر چیز پہ فوکس کر کے پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. آپ کتنا ٹائم پریکٹس کرتی ہیں ایوری ڈے؟ میں جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب ٹورنامنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے 1-2 مہینے پہلے زیادہ پریکٹس شروع کر دیتی ہوں, ورنہ نارملی 4-5 آورس. اچھا آپ دیکھیں ٹینس میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خواتین کھیل رہی ہوتی ہیں تو 3 سیٹس ہوتے ہیں, جو مرد کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر 5 سیٹس ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ڈفرینس ہے میل اور فیمیل کمپٹیشن میں؟ اس میں یارڈیجز کا ڈفرینس ہے. جیسے کہ فیمیلز کے لیے جو ہے وہ کورس یارڈیج یعنی گراؤنڈ کا یارڈیج, جیسے کرکٹ میں پچ اور جو گراؤنڈ کا وہ لینتھ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے فیمیلز کے لیے. اس طرح گولف میں بھی ڈسٹینس کم کر دیتے ہیں فیمیلز کے لیے, اور راؤنڈ بھی فیمیلز کے لیے 3 راؤنڈز ہوتے ہیں اور میلز کے لیے 4 راؤنڈ. اچھا, اب جب ہم اس گیم کی بات کرتے ہیں تو اس گیم میں پاکستان دنیا میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ فی الحال تو ہاں اتنا آگے نہیں ہے, لیکن اب کافی اچھے پلیئرز نکل رہے ہیں. ہمارے ریسنٹلی ایک پلیئر جو ہیں وہ ایشین ٹور پہ انہوں نے جیتا ہے, میچ جیتا ہے, ان کا نام ہے احمد بیگ. تو کافی ہمارے پلیئرز اب باہر جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے ہمارے پلیئرز باہر تو جا ہی نہیں رہے تھے, اب ہمارے جو ہے پروفیشنلز باہر جا کے پرفارم کرنا شروع ہو گیا. اچھا, آپ کے ابو کو تو لگا اس وقت جب آپ 11 سال کی تھی کہ اس میں کچھ ہے اور یہ کر سکتی ہے, آپ کو کب لگا کہ ہاں مجھے واقعی اس میں آنا ہے اور آنا چاہیے اور کچھ کر سکتی ہیں؟ ہاں, جب میں نے فرسٹ ٹائم فیلڈو سیریز جیتا تھا 13 ایئرس کی ایج میں. اس سے پہلے آپ بغیر شوق کے کھیل رہی تھی؟ اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. میں اس سے پہلے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے بس بالز مارتی رہتی تھی, زبردستی بھجواتے تھے مجھے پیرنٹس. تو اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ اچھا آگے کورس ہوتا ہے, 72 شاٹس ہوتی ہیں اور اس طرح, تو پھر وہ روز ایک چیلنج ہوتا تھا میرے لیے جا کے کھیلنا. تو کوئی اور ہے آپ کے گھر میں جو اس گیم کی طرف؟ میرا بھائی کھیلتا ہے, وہ پروفیشنل ہے اور جونیئر پروفیشنل پاکستان نمبر 1 ہے. اور اس نے ایک گاڑی بھی جیتی ہے. ارے تو اس کو آپ کیوں نہیں لائی ساتھ؟ وہ کراچی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم ان کو بھی ساتھ میں بات کرتے. اچھا, اب جو انٹرنیشنل لیول ہے اس پہ ہم کیوں نہیں جاتے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اب جیسے آپ نے بتایا کہ یو ہیو دا ٹیلنٹ, کمی کیا ہوتی ہے, اور ہاں آپ کے پاس وہ جو پریکٹس ہے وہ آپ کرتے ہیں, ظاہر ہے اس کے اندر جو گیئر ہے, جو کٹ ہے, وہ بھی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں جبھی آپ اس لیول پہ پرفارم کر رہی ہیں. واٹ اسٹاپس یو فرام گوئنگ انٹرنیشنلی؟ انٹرنیشنل لیول پہ فی الحال پاکستان میں اتنے اسپانسرز نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں اس طرح. تو جب جیسے جس کو انڈیویجولی اسپانسرز ملتے ہیں وہ جا کے کھیل لیتے ہیں, جن کو نہیں ملتے تو وہ پھر پاکستان میں پرفارم کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم میں آ جائیں اور پھر وہاں سے جا کے وہ کچھ پرفارم کریں. صحیح. تو لیکن پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی مشکل سے ٹیم میں آئے ہوتے ہیں اور آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اسی طرح پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس حساب سے مینٹل کوچز اور فزیکل کوچز مطلب ٹریننگ تو کرا دیتے ہیں, لیکن سائیکالوجسٹ اور وہ اس طرح اس حساب سے اتنے نہیں ہوتے اویلیبل. تو اب آپ کا کیا شیڈیول ہوتا ہے اور کتنی آپ پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں اور آگے کس چیز کی تیاری کر رہی ہیں؟ آگے ابھی نیشنلز کی تیاری کر رہی ہوں. نیشنلز 19 سے ہے اسلام آباد گوشلم میں. اوکے. اور اس کے بعد فیلو سیریز ہے ویتنام میں, تو اس کی میں تیاری کر رہی ہوں, پریکٹس چھوڑ کے آئی ہوں ابھی. اچھا بھائی, پریکٹس ضروری ہے, زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. لیکن یہ جو نمبر 1 پہ خاتون ہے وہ کون ہے؟ ان کا نام ہے پرکھا اعجاز. تو یہ کیوں ایسا ہے کہ آپ پہلے نمبر 1 پہ تھیں اور پھر انہوں نے آ کے بیٹ کر دیا آپ کو؟
ایسا کیا آپ نے کمی کی اپنے گیم میں؟ پریکٹس کم کی؟ ٹائم کم دیا؟ نہیں، اصل میں بیچ میں میرے ایگزامز آ گئے تھے تو میں نے 3-4 مہینے گولف چھوڑ دی. وہی پڑھتی پڑھتی بھی ہیں، صرف کھیلتی نہیں ہے. اور ان میں کیا پرفارمنس رہی جن کی وجہ سے آپ نے گولف کو چھوڑا تھا؟ ان کی ایگزام کی کیا پرفارمنس رہی؟ اچھا، ایگزام اچھے ہو گئے میرے، کافی اچھے گریڈز آ گئے ماشاء اللہ. تو اب آپ دوبارہ سے نمبر 1 بننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، اب میں دوبارہ پریکٹس اسٹارٹ کر دی میں نے. اور فائنلی یہ بھی بتائیں کہ پڑھائی میں کس طرف اب جانے کا آپ کا ہے ارادہ؟ پڑھائی میں میں پلان کر رہی ہوں فی الحال ایگریکلچر انجینئرنگ میں، تاکہ وہ مجھے گولف میں بھی پھر سپورٹ. کام کیجیے گا تاکہ پاکستان کو گندم بھیج کے واپس خریدنی نہ پڑے. ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے. کچھ یہ حل نکالیے گا آپ ہمارے لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ آمنہ، آپ نے ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے. اینڈ آپ کو ہم بیسٹ وشز کہتے ہیں جو نیشنلز ابھی شروع ہونے والے ہیں.